السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے روزے نمازیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ نعیم بھائی، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ نے جنگ صفین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اب اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے دونوں طرف کسی بھی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ شرکت نہیں کی تھی۔ مرزا صاحب کا ہم کلپ جو ہے نا اس میں چلائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آپ اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ میں نے باغی گروہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیوں نہیں جنگ کی۔ تو اس حوالے سے آپ نے جنگ صفین کے اندر آپ نے یہ بات کیوں نہیں وضاحت کی؟ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ دیکھیے، ہم نے جنگ صفین کے حوالے سے جب تفصیلی کلام کیا ابرار بھائی، اس میں ہم نے یہ واضح لکھا کہ صحیح الاسناد روایات کی روشنی میں۔ پھر دوسرا یہ بات تھی کہ بحمد تعالیٰ ہم نے جب جنگ صفین کے اوپر گفتگو کی، کلام کیا، تو ہم نے صرف ایک ہی سند کو یا ایک ہی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام نہیں کیا، بلکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مضمون پہ جو روایات ہیں نا ان کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر ڈالی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی روایت کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ مرزا صاحب کی یہ مسئلہ ہے، ہم آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھ کے نا وہ ایک مفروضہ گاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر کو دیکھ کے ایک مفروضہ گھڑ لیں گے تو اپنا مقدمہ کھڑا کر لیں گے اس غلط مفروضے کے اوپر۔ مرزا صاحب نے کیا کیا؟ مرزا صاحب نے جو ہے وہ حوالہ دیا جس روایت کا، وہ مرزا صاحب کا پہلے جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں۔ ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے، پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں۔ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے۔ تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ بن عمر نے۔ مرزا صاحب نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے جو ہے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ یہ بات ذکر کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کسی بات کے اوپر دکھ نہیں ہے، کہتے تھے کسی بات کے اوپر دکھ نہیں مگر یہ کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف جو ہے تلوار نہیں اٹھائی، مولا علی کے ساتھ مل گیا۔ اب اس سے انہوں نے مراد لیا کہ بنو امیہ۔ ہمارا مرزا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی ایک صحیح سند سے جو روایت ہے اس میں دکھا دیں کہ عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ تھی کہ بنو امیہ کے خلاف جو ہے نا تلوار نہ اٹھانے کے اوپر افسوس کیا، یعنی بنو امیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ صفین۔ اب بعض روایات میں راویوں کی طرف سے یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی یہ مراد تھی کہ حجاج بن یوسف کے خلاف، یہ حجاج بن یوسف الثقفی بنو امیہ میں سے تھا، یہ نہایت ظالم قسم کا جو ہے وہ سفاک بندہ تھا، اس لیے ان کو شہید کیا۔ اب راوی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے یہ روایت ذکر کی نا کہ مجھے کسی معاملے پہ افسوس نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ کہ میں نے جو ہے وہ جب باغیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔
تو اس سے مراد بعض راوی نے یہ ذکر کیا کہ وہ حجاج بن یوسف مراد ہے، جیسا کہ جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں یہ بات ذکر کی ہے کہ راوی نے اس کو بیان کیا، لیکن ہمارے پاس صحیح سند سے روایت موجود ہے ابرار بھائی کہ جس میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں تھا، بنو امیہ کا گروہ نہیں تھا، بلکہ ان کی جو مراد تھی وہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ اچھا ہم وہ جو روایت ذکر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، امام بیہقی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ روایت ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک متن ہے کہ اقبل علینا عبداللہ ابن عمر، کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، فقال، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا ما وجدت فی نفسی من شیء من امر هذه الامہ، یعنی کہ مجھے اس امت کے معاملات میں سے کسی معاملے پہ اتنا افسوس جو ہے وہ نہیں ہے کہ ما وجدت فی نفسی انی لم اقاتل هذه الفئة الباغیہ، کہ میں نے جو ہے وہ اس باغی گروہ کے خلاف جو ہے قتال نہیں کیا، کما امرنی اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو آگے کہ زاد القطان، تو امام جو ہے وہ حسین بن القطان وہ فرماتے ہیں کہ قال حمزہ، حمزہ نے کہا فقلنا له، ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے عرض کی ومن تر الفئۃ الباغیہ، آپ کی فئۃ الباغیہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب میں فرمایا قال ابن عمر ابن الزبیر بغى على هؤلاء القوم، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، میں نے معذرت کے ساتھ زبیر بن العوام کا نام لیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ میری مراد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تھی کہ جنہوں نے اس قوم کے خلاف بغاوت کی، یعنی مولا علی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بغاوت کی۔ تو یہ روایت امام بیہقی نے السنن الکبریٰ جلد 8 صفحہ 298 اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ امام زہری کی سند کے ساتھ نقل کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو ذکر کیا، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت میں واضح موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی گروہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور ہم نے یہ بات پیچھے ذکر کی ہے کہ جب ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ بنائی تھی اس میں ہم نے آخری جو الزامی جواب دیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ امیر معاویہ کے گروہ کی طرف سے کسی نے جناب عمار بن یاسر کو شہید کیا تو اس کی وجہ سے پورے گروہ کے اوپر جو ہے وہ آپ تان شروع کر دیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی طرف جو ہے ابن جرموز تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ جو روافظ، غنیم روافظ اور وکیل روافظ ہیں، یہ اپنی من مرضی کی روایات کو لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے مفروضہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا مقدمہ کھڑا کرتے ہیں، جیسے مرزا صاحب نے اس روایت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا، اس کی سیاق و سباق سے کاٹ کے لیا، جبکہ ہم نے آپ کو صحیح سند سے دکھا دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی مراد یہ تھی کہ وہ جو باغی گروہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا باغی گروہ ہے کہ میں نے اس کے خلاف جو ہے وہ قتال نہیں کیا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ اور مرزا صاحب جو ہے وہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ حدیث کی جو ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے یوں سمجھیں کہ اس کے کانٹیکس کو نہیں دیکھتے، سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ جو ہے ناظرین کلپ ملاحظہ کیے مرزا صاحب کے سب سے پہلے، جس میں انہوں نے جو ہے ایک حدیث پر تقریباً 2 جھوٹ جو ہے وہ بولے ہیں، آپ دیکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اس حدیث پاک کے بارے میں مرزا صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ایک تابعی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، ایک تابعی، حالانکہ یہ جو روایت کرنے والے ہیں اس میں یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے 179 نمبر پہ، اس میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ قال ابو رافع، تو ابو رافع یہ حضور اکرم علیہ السلام جو ہے یہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ فحدثت عبداللہ ابن عمر، میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کی۔ اب یہ ابو رافع القبطی، آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ ابو رافع القبطی یہ حضور اکرم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام سے احادیث بھی لیں، یہ غزوہ بدر سے بلکہ پہلے بھی اسلام لے آئے تھے، اور پھر
آگے مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس حدیث پاک کا انکار کیا. کیوں؟ کہتے وجہ بیان انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. اگر وہ اس حدیث پاک کو مان لیتے تو پھر اپنی بیعت کو صحیح ہونا کیسے ثابت کرتے؟ تو سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے بیان کی مرزا صاحب نے کہ اگر وہ اس حدیث پاک کو مان لیتے تو ان کی جو ہے وہ ساری ڈاکٹرائن جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ابو رافع کے بارے میں آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، ان کا ترجمہ اٹھائیں، آپ ان کا ذکر اٹھائیں، وہاں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ابو رافع جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ حضرت مولا علی کی خلافت میں ہی شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. جب ان کی جو ہے وہ حضرت مولا علی کی حیات ظاہری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور مولا علی کی خلافت نکالیں تو 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک مولا علی کی خلافت ہے. ٹھیک ہے، تو اس 5-6 سال کے عرصے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. جبکہ آپ دیکھیں یزید بنا کب ولی عہد بنا، یہ 60 ہجری کی بات ہے. مطلب آپ ان دونوں کے درمیان فرق دیکھیں کہ ابو رافع اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ 40 ہجری میں وہ فوت ہوئے تو تقریباً 20 سال کا 19-20 سال کا عرصہ بنتا ہے. یعنی کہ 20 سال بعد اپنی قبر انور سے نکل کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی. مطلب آپ دیکھیں اس واقعے کو بیان کرتے وقت مرزا صاحب نے ذرا بھی نہیں یہ سوچا کہ میں کبھی اس کو دیکھ لوں کبھی کھول کے کہ راوی جو بیان کرنے والا ہے اس نے یہ کب روایت بیان کی، میں تو اس کو ٹوک رہا ہوں نا، عبداللہ بن عمر کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. تو انہوں نے اس کا انکار اس وجہ سے کیا، حالانکہ اس وقت وہ وجہ موجود ہی نہیں تھی. بالکل. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود یہ تقریباً 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ 8 سال اوپر کے یہ لینے 28 سال پہلے یزید کو ولی بنانے کی، یزید کی بیعت ہونے سے 28 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. تو مرزا صاحب کا یہ حدیث بیان سمجھ سے باہر ہے کہ مرزا صاحب نے صرف جو ہے وہ حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور اپنے من سے ایک نیا جو ہے وہ مفروضہ کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنے من سے مفروضہ کر کے اس کے اوپر اپنا مقدمہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کا بدلان جو آپ کے سامنے ہم نے ظاہر کر دیا ہے. کتنی ہی واضح طور پہ یہ انہوں نے کتنا ہی یوں نے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کتنے اعتماد کے ساتھ ایک جھوٹ بولا ہے صحابی رسول کے اوپر، ان کو جو ان کے اوپر تان و تشنیع کرنے کی. اب سننے والے بھی تو بیٹھے ہیں نا، وہ سن رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی اللہ ہدایت دے، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. تحقیق نہیں کرتے نا، یہ ان کو مرچ مسالے والی باتیں ان کو مزہ دیتی ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ہے وہ روایات کو دیکھیں، ہم علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان کے سامنے رکھیں، پھر وہ ہمیں جواب دیں، پھر بتائیں. وہ ایسا نہیں کہ مرزا صاحب کی طرح ایک ہی لائن دے کر اس کے اوپر ہی پورا جو ہے وہ کھڑا کر لا تقربوا الصلاۃ کو دیکھ کر اسی کے اوپر مفروضہ کھڑا کر دینا. تو یہ بالکل ہی یہ سمجھ علمی خیانت اس کو کہنا چاہیے کہ یہ انہوں نے جو خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ علمی خیانت ہے. جی مرزا صاحب کے حوالے سے ابھی ہم نے سنا ہے. ناظرین آپ لوگ جب بھی اس بندے کو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ بالکل سند کے ساتھ حدیث پاک بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے ابھی نہیں بھائی کہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے حدیث پاک کے اندر ہی 2 جھوٹ انہوں نے وہ بول دیے ہیں، اور اس کی تصدیق جب ہم نے کی ہے، ویڈیو سنی ہے، تحقیق کی ہے، تو پھر جا کے پتہ چلا یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اب ایک راوی ہے ہی نہیں اور ان کو قبر سے نکال کے ان کا یہ کہاں سے کیسے کر رہے ہیں. مرزا صاحب آپ سے عرض ہے، آپ جو ہے نا اس وقت امت محمدیہ کے لیے ایک فتنہ بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ایسا تختہ الٹے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جنازے کے اندر کعبے بھی نہیں ہوں گے. آپ کیسے علمی کتابی ہیں جب آپ کو اپنے علم پہ اتنا ناز ہے. آپ کی وجہ سے نوجوان نسل کا یہ ذہن بن چکا ہے نہیں بھائی کہ یہ قرآن پاک پڑھو بس یہی ہے، حدیث پاک پڑھو اس کو ظاہری مطلب سمجھ آ گئی بس یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ ایسے لے رہے ہیں اور عوام تک پہنچا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خیانت ہے. آپ اس کا جواب نہیں دیں گے قیامت کے دن. زندگی ہے ہی کتنی. میرے تو یہ عرض ہے کہ آپ جتنی بھی اب تک آپ گستاخیاں کر چکے ہیں نا، میری آپ سے یہ عرض ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ رجوع کریں، توبہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہدایت دینے والا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم تو آپ کو یہ ہدایت کے لیے ہی دعا کریں گے. تو مرزا صاحب آپ کی وجہ سے
اہل سنت کے اندر آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا فساد برپا ہوا ہے. نہیں بھائی، اس سے پہلے مرزا صاحب سے پہلے یہ سب ختم ہو چکا تھا، تقریباً چھوٹی موٹی جو باتیں 40 سے چل رہی تھی. اب جب سے یہ بندہ آیا ہے نا، اس نے آ کے اہل سنت کا بیڑا ہی بٹھا دیا. اس کی وجہ یہ ہے نا، یہ مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے تو یہ حدیث پاک نہ کسی نے پڑھی، نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی. کیونکہ یہی بخاری جو آج ہے یہی پہلی تھی. 1400 سال، یہ جو تقریباً 1100 سال سے یہی بخاری چلتی آ رہی ہے، یہی مسلم چلتی آ رہی ہے. صحیح. اور جن علماء نے اس کے اوپر شروعات لکھی، کیا وہ اس سے واقف نہیں تھے؟ بالکل واقف تھے. اتنے بڑے علماء گزرے ہیں. آپ کو ہی پتہ ہے کہ درس نظامی میں سیاستہ کے منتخب ابواب کو پڑھایا جاتا ہے. اب کیا ان کو نہیں پتہ تھا جو مفتیان کرام بننے یہ جو علماء پڑھے انہوں نے کیا حدیثیں نہیں پڑھی تھیں؟ بالکل پڑھی تھیں، لیکن انہوں نے وہ مطلب نکالے ہی نہیں جو انہوں نے نکالا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جب گرینڈر میں مختلف چیزیں پستی ہیں نا تو اس کا ایک مجموعہ باہر آتا ہے. بالکل. وہ بظاہر دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہوتا ہے، پینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. اب یہ مختلف گروہوں کے ساتھ رہے ہیں کچھ یہ شیعہ کے ساتھ رہے تو شیعہ کی باتیں پک کی. اب شیعہ نے جس لحاظ سے ہماری احادیث کا جو مطلب نکالا ہے انہوں نے وہی نکالا. پھر یہ چلا گیا وہابیوں کے پاس. وہابیوں نے جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے ہوتے ہیں، جن کے علماء نے جواب دے دیا، اللہ نے 150 سال پہلے جواب دیے، وہی اعتراض اٹھا کے دوبارہ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے. چشتی رسول اللہ میں مناظرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا اور صادق پارٹی کا ہوا تھا وہابی کا، جس میں انہوں نے بہترین جواب دیا تھا. صحیح بات. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دیوبندیوں کے اعتراضات ہیں وہ مرزا صاحب نے چرائے ہیں ان سے. جب دیوبندیوں کے ساتھ وہ جس کے ساتھ رہے نا، انہوں نے جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات کیے وہ صرف پک کیے ان کے ساتھ. اور پھر آ کے جب یہ ایک نیا نمونہ سامنے آیا تو اس نے جو ہے وہ ایسا دعویٰ کیا کہ اس نے خود کو ایسا ثابت کرنا چاہا کہ مجھ سے پہلے تو کسی نے اس علم کو سیکھا ہی نہیں تھا، مجھ سے پہلے تو کسی کو علم آتا ہی نہیں تھا، میں آیا ہوں تو میں نے اس بات کو دیکھا. ہاں، یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ جو ہے نا اتنا آسان کر کے دین جو میں نے پیش کیا ہے نا شاید ہی کسی نے پیش کیا ہو. یہ خود سے سمجھتا ہوگا. اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ بھی اس کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح فرمایا آپ نے، گرینڈر میں جب چیز پیستی ہے تو ظاہری بات ہے مجموعہ باہر آتا ہے. تو آپ وہی مجموعہ ہیں. آپ اس چیز سے توبہ کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ اہل سنت کے اندر فساد نہ برپا کریں. ٹھیک ہے، ہمارے واعظین سے جو غلطیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان کو کھول کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں اور سب کے سامنے آ کے آپ جو ہے نا کھلے عام ان کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ چلے اس میں ایک اصلاحی پہلے تو یوں بھی بالفرض ہم مراد لے سکتے ہیں جی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کو واعظین کی جو غلطیاں، علماء واعظین کی جو غلطیاں پکڑی، ٹھیک ہے آپ نے پکڑی، آپ نے اس کو بیان کر دیا. لیکن اب اس کی وجہ سے علماء کے اوپر تان کرنا، اولیاء کے اوپر تان کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ یہ تو گویا سے کوئی جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے یہ کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں بولنا شروع کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا. جبکہ حدیث ہی جھوٹی ہو تو پھر ہم تان رسول اللہ میں نہیں کریں گے. پر جو شخص جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ منسوخ کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ کے اس کی اصلاح کریں گے، اس کو کہیں گے کہ غلط چیز بیان کرنا. بالکل ایسا نہ کہ اس کی وجہ سے ان اولیاء کے اوپر تان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جن کی طرف منسوخ جھوٹی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے. ہم نے پہلے یہ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جن میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نے بھی ذکر کی ہے کہ علماء واعظین کو باقاعدہ ہماری ویڈیو ہے، ہم نے اس میں ذکر کیا کہ ان کو جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے. جب کوئی واقعہ کوئی کرامت بیان کرے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آیا یہ کرامت جو ہے کسی مستند کتاب سے ہمیں موجود ہے، یا مستند طریقے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی شرعن کوئی ایسی چیز تو نہیں جو بالکل شرع کے خلاف ہو. اور پھر کئی ہی چیزیں جو تحریف کر کے ڈالی گئی کتابوں میں. تو کتابوں کو پڑھتے وقت بالخصوص جو تصوف کی کتب ہے نا ابرار بھائی، جتنی تعریف ان میں کی گئی ہے شاید ہی کسی کتاب میں اتنی تعریف کی گئی ہو، تحریف کی گئی ہو کہ ان میں جو ہے وہ رد و بدل بہت زیادہ کر دی گیا، بہت زیادہ جھوٹی چیزیں ان میں بھر دی گئی. پر پھر جو بیان کرنے والے ہیں انہیں بلا تحقیق بیان کر دیتے ہیں، ان کی غلطی ہے، لیکن ان کی وجہ سے اولیاء کے اوپر کسی قسم کا بھی تان نہیں کرنا چاہیے. جی، میں واعظین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ جب آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور جو آپ بات کریں گے وہ اتھینٹک ہوگی، اور نیچے والے بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ مولانا صاحب صحیح بیان فرما رہے ہیں. اب وہ نیچے والے نہیں بھائی کوئی تحقیق کی طرف جاتے نہیں ہیں. اب جیسے فیس بک پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں، جی اس کو شیئر کرو تو نہیں تو یہ ہو جائے گا. وہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اگنور کرو، یہ چیز ایسے نہیں ہے.
تو واعظین سے یہی عرض ہے کہ جب بھی آپ ممبر رسول پر بیٹھیں صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ آپ بیان کرنا ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے نعیم بھائی کہ اس وقت نا ہمارے واعظین کا حال یہ ہے کہ خوشخبریاں سنا کے نا ہمارے جو نیچے مقتدی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ وہ بیچارہ جمعے والا دن آ رہا ہے نا، وہ اتنی ماشاءاللہ پیاری پیاری احادیث سن کے اور واقعات بزرگوں کے یوں شفاعت ہو جائے گی، یوں جنت میں پہنچ جائیں گے، تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے دین اسلام دین اعتدال ہے، اور ایمان نام ہی ہے خوف و امید کی ایک درمیانی کیفیت کا، بالکل خوف و رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان۔ اب غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نماز کی طرف دعوت دینے والے یا نماز کو چھوڑنے کے اوپر جو انہوں نے جو حضور اکرم علیہ السلام نے سزائیں بتائی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو وعیدات ہیں ان کو بیان کرنے والے کتنے ہیں، نماز کے فضائل کو بیان کرنے والے کتنے ہیں۔ دوسری طرف جو اولیاء کے شفاعت کو ذکر کرنے والے کہ فلاں کی بھی شفاعت ہو جائے گی، فلاں فلاں کا مرید ہے تو وہ بھی اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا خود حضور اکرم علیہ السلام نے کہ آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ تو معصوم ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ بالکل۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اللہ، مطلب اس مقام پہ پہنچ کے بھی عبادت کا وہ سمجھ لیول دیکھیں، اور ہم وہ کہ جنہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں آیا یہ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بالکل۔ اس کے باوجود ہم عبادت کرنے میں کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ چلے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مطلب کہ جو جس سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے لیکن وہ عمل کے اوپر پختہ ہے، کر رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ 40 سال سے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا جو نماز پڑھتے تو میں بھی یوں پڑھ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اگر میں نے اپنے والد کو دیکھا نماز پڑھتے تو وہ صحیح نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اگر وہ سیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس سے کوتاہی ہو رہی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ علم دین کو سیکھ بھی رہا ہے، سیکھتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ درستگی بھی کرتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جب اس سے کہا جائے کہ جناب آپ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، جب اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن کی وہ ایک آیت بھی ہے نا کہ اس طرح کے لوگ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن ہی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ کیا تم نے اللہ نے تم سے کوئی ایسا عہد لیا کہ میں جو ہے تم لوگوں کو بخش دوں گا، یا پھر تم رب تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃہ، بلکہ وہ جس کی جو گناہ ہے اس کی نیکی کے اوپر غالب آ گئی، یعنی اس نے اتنی گناہ کی کہ اس کی نیکی نہ ہونے کے برابر ہے، فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، بس وہی جو ہے وہ آگ والے اور ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے۔ دیکھیں رب تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے ہماری گفتگو سنی، نہیں بھائی میں لاسٹ کی طرف آتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی؟ دیکھیے یزید کے دو دور ہیں، ایک دور ہے جو ظہور فسق تھا نا، ہم یہ بات ہم بعد میں ذکر کریں گے، اس کے اوپر الگ سے ذکر کریں گے کہ یزید کو اس ٹائم ولی عہد کیوں چنا گیا، کیا ضرورت تھی ایسے کو چننے کی، جس کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اب یزید کے دو دور ہیں، اس کے اوپر مکمل ایک کتاب ہے فضل چشتی کی، اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ روایات کو ذکر کیا صحیح سند سے۔ اس میں موجود ہے کہ یزید کے دو دور تھے، ایک وہ دور تھا کہ یزید جو ہے بظاہر بڑا نیک و پاک تھا شروع میں، پھر یہ بعد میں جب اس کے پاس وہ جو سمجھے کہ ملوکیت آئی تو خلافت آئی، اس میں وہ سمجھے اس کے فسق یا فاسق ہونے کا
اس کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، یعنی یہ بات ظاہر ہوگی کہ اب یہ خاص کہ راوی نشہ ان چیزوں میں وہ پڑھ گئے۔ اور آپ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، جن صحابہ نے یزید کی پہلے بیعت کی تھی بشمول حضرت عبداللہ بن عمر نے، تو انہوں نے بعد میں جب دیکھا کہ یزید کے معاملات خراب ہو گئے، انہوں نے وہ بیعت جو ہے وہ توڑ دی تھی، لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ اس وجہ سے دان نہیں کرنا چاہیے۔ پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک تھا تو انہوں نے بیعت کر دی، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے معاملات اتنے خراب ہیں تو انہوں نے بیعت توڑ دی۔ تو جی ناظرین، آپ لوگوں سے عرض ہے کہ آپ ایسے واعظین اور ایسے علماء اہل سنت، حق اہل سنت کو سنیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ بیانات کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کی اس میں اگر غلطی کوتاہی ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔